دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا، چاہے کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے اس میں عاجزی نہیں آتی ہے۔ دل میں نور تبھی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے۔ جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے تبھی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں اور ان کے دلوں کو میرا اللہ اپنی محبت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ دل سے اللہ کا ہر فیصلہ تسلیم کرنا سیکھو۔ اللہ کا ہر فیصلہ خیر اور حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دل کی خوشی سے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی آزمائشوں کے مقابلے میں اجر بھی بڑا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، چنانچہ جو اللہ کی تقدیر پر راضی رہا اسے اللہ کی رضا مل جاتی ہے، اور جو اللہ کے فیصلے پر ناراض ہوا اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ کن فیکون کے بارے میں تو سب نے سنا ہی ہوگا، ہو جا بس وہ ہو جاتا ہے۔ قرآن میں ایک اور آیت ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح کا ہے، تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ یہ آیت انسان کے اختیار کو کتنا اچھے سے بتاتی ہے کہ انسان تو اپنی مرضی سے چاہ بھی نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ اس آیت کے بارے میں بھی سنا ہوگا، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ عزت ذلت سب اس کے ہاتھ میں ہے، انسان چاہ بھی اپنی مرضی سے نہیں سکتا تو وہ کیا کر سکتا ہے خود کے لیے؟ ہر چیز اس کے کن کی محتاج ہے۔ جہاں اختیار نہ چلے وہ سب کچھ اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کے اوپر کر دینا چاہیے۔ اس سے زیادہ اس کے بندے کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا۔ وہ اپنے وعدوں میں بہت سچا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے کا دعویٰ بھی کرے اور تنہا چھوڑ دے، دل کیسے تسلیم کر سکتا ہے کہ وہ چھوڑ دے گا یا چھوڑ دیا اس نے؟ اللہ تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے کسی ولی سے ایسی خطا سرزد ہو گئی کہ اس نے سوچا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ اس خیال سے وہ مسجد چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ کسی شہر کی ایک گلی میں اس نے ایک منظر دیکھا۔ ماں نے اپنے بچے کو کسی غلطی پر مارا اور گھر سے نکال دیا۔ بچہ بیچارہ گھر کی دہلیز پر ہی بیٹھ گیا اور بیٹھا بیٹھا سو گیا۔ کافی دیر کے بعد ماں نے اندر سے دروازہ کھولا تو بچہ اندر کی طرف گر گیا۔ ماں نے اسے اٹھا کر گلے سے لگا لیا۔ وہ اسے چوم رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میرے بچے تو دروازے پر ہی سویا پڑا تھا۔ بھرے شہر میں میرے بچے کا اپنی ماں کے سوا کوئی نہ تھا جس کے یہاں روٹ کر چلا جاتا۔ تیری کوئی خالہ پھوپھی ہوتی تو اس کے یہاں چلا گیا ہوتا۔ اللہ کے ولی نے یہ منظر دیکھا تو فوراً واپس چلا گیا، اللہ کے گھر میں حاضر ہو گیا اور آئندہ لاکھ خطاؤں کے باوجود اللہ کا در نہ چھوڑنے کا عہد کر لیا۔ اللہ کریم اپنے بندوں سے ان کی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔
بندے کی ہر خطا کے بعد اس کی توبہ کا منتظر رہتا ہے، اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم آدھی بار بھی بے رخی نہیں فرماتا۔ والدین اپنی اولاد کی نافرمانیوں سے تنگ آ کر انہیں آگ بھی کر دیا کرتے ہیں، مگر اللہ کریم نے توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے۔ وہ ایسا کریم ہے کہ معاف کرتے کرتے تھکتا ہی نہیں، بالآخر گنہگار خطا کار کو ہی کہنا پڑتا ہے کہ بڑی دور پہنچے جفا کرتے کرتے، انہیں ساتھ پایا وفا کرتے کرتے، ابھی تک انہیں کچھ بھی پرواہ نہیں تھی، ہم ہی تھک گئے تھے خطا کرتے کرتے۔ جب جب دل ٹوٹے شکر کرو، کیونکہ اسے ٹوٹنا ہی تھا۔ دل ٹوٹے گا نہیں تو تمہارا دنیاوی وجود باہر کیسے نکلے گا؟ اس کا مقصد تمہاری ذات کو ہلا دینا ہے، تمہیں تمہاری رکاوٹ دکھانا اور تمہارے نشے سے چھٹکارا دینا ہے۔ ہاں، کچھ وجودوں کا نشہ جن کے تم عادی ہونے لگتے ہو تو ان کی بدولت تمہارا دل زخمی کیا جاتا ہے تاکہ ان کے سائے کا اندھیرا چھٹ سکے اور تمہارے اندر صاف روشنی داخل ہو پائے۔ تمہیں کبھی کبھار اتنا مایوس کر دیا جاتا ہے کہ تم اٹھ کھڑے ہوتے ہو اور ایک اچانک فیصلہ کرتے ہو جو تم عام سازگار حالت میں نہ کرتے۔ دل ٹوٹتا ہے تو شکر کرو، ایسا نہیں سوچتے میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، میرا کیا قصور تھا۔ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا اس میں آپ کے لیے سبق تھا، آپ نے کچھ سیکھنا تھا۔ اگر آپ کا دل ٹوٹتا ہے تو کیا پتہ اس دل کے ٹوٹنے میں خیر ہو، کیا پتہ اس دل کے ٹوٹنے کے بعد ہی آپ نے بہت کچھ سیکھنا ہو، کیا پتہ وہ درد سہنے کے بعد آپ کو اللہ ملنا ہو۔ اللہ کو بہت پیار ہے آپ سے، اس نے تو ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیا ہے، کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس جیسا خیال تو آپ کا کوئی رکھتا ہی نہیں۔ جب سب گرا دیتے ہیں تب وہی اٹھنے کی ہمت دیتا ہے، اور تب آپ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اٹھتے ہیں، کیونکہ اٹھانے والا جو ہے نا وہ آپ کا اللہ ہے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں کچھ دینا نہیں چاہتا؟ ارے وہ تو تمہاری دعاؤں کو پانے کے لیے کوشش دیکھتا ہے، وہ تمہیں دیکھتا رہتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پہ کتنا یقین رکھتا ہے۔ جب تم انتہائی غیر یقینی حالات میں بھی اس سے مانگتے ہو تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے اختیارات کو بن دیکھے ہی کتنا مانتا ہے۔ دیکھی ہوئی چیزوں سے پیار کرنا تو آسان ہوتا ہے، مگر جب بن دیکھے تم رب کو مناتے ہو تو رب فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ بن دیکھے مجھ پر کتنا مان کرتا ہے۔ جب تم دعاؤں کے کن کے لیے آسمان کی جانب تکتے ہو تو رب خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے کن کا فیصلہ آسمان سے آئے گا۔ کچھ دعائیں قبولیت کا شرف پانے میں ایک طویل عرصہ لیتی ہیں، جبکہ کچھ دعائیں زبان سے نکلنے کی دوری پر ہوتی ہیں۔ کچھ دعاؤں کو اللہ فوراً قبول کر کے اپنے بندے کو یہ بتاتا ہے کہ میں تیرے کتنا قریب ہوں یہ جان لے، اور جب یہ دعا میں نے اتنی جلدی قبول کر لی تو جو دعائیں تیری اٹکی ہوئی ہیں وہ کسی وجہ سے اٹکی ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے سنی نہیں یا میں انہیں قبول نہیں کروں گا، بس مجھے تیرا مانگنا پسند آ گیا ہے، اور پھر وہ دعائیں جب قبول ہوتی ہیں تو تم حیران رہ جاتے ہو۔ اللہ ہمارے بے حد قریب ہے، وہ جانتا ہے اس کا بندہ کس تکلیف میں ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے
کہ اسے پکارنے والا کتنا نافرمان اور کتنا گناہ گار ہے، مگر اللہ پھر بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ پھر آپ اس دعا سے مانگنا شروع کریں، جو دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے اور فوراً ہوتی ہے۔ آپ دعا میں ہدایت مانگنا شروع کریں۔ ہدایت ایسی چیز ہے جس کے لیے مانگی گئی دعا رد ہو ہی نہیں سکتی۔ کہتے ہیں ہدایت کی دعا کرتا ہی وہ ہے جس کی قبول ہونی ہو۔ آپ ہدایت کی دعا کرنا شروع کریں۔ کچھ وقت کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، وہ کتنا غلط لگتا ہے۔ آپ کو حکمت کا معاملہ سمجھ میں آنے لگے گا۔ آپ اپنی دوسری دعاؤں میں مستقل مزاج ہو جائیں گے، دل میں وسوسے نہیں آئیں گے۔ آپ کو دعا مانگنے کا سلیقہ بھی آئے گا۔ آپ کے دل کو ٹھہراؤ نصیب ہوگا۔ آپ تسلی پا جائیں گے۔ یہ وہم کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ وہم مٹنے لگے گا۔ اس کی جگہ یقین بلکہ الیقین پیدا ہوگا۔ ہدایت کی دعا مانگے اور بہت مانگے، سچے دل سے مانگے۔ آپ بہت کچھ نہیں سب کچھ پا جائیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، جس نے ہدایت پا لی اس نے سب کچھ پا لیا۔ آپ اللہ سے بڑھ کر جس چیز سے بھی محبت کریں گے، وہ چیز ہمیشہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے گی، پھر چاہے وہ کوئی رشتہ ہو جسے آپ نے اپنے اور اپنے رب کے رشتے سے بڑھ کر مضبوطی سے تھام رکھا ہو، یا کوئی ایسا خواب ہو جس کے پیچھے آپ جنون کی حد تک پاگل ہوں، یا کوئی اور چیز ہو جسے پانے کی غرض نے آپ کو اللہ کی حدود سے غافل کر دیا ہو۔ وہ لمحہ جب آپ ان چیزوں کو اللہ سے بڑھ کر رکھنے لگتے ہیں، تب یہی چیزیں جو آپ کو خوشی کا ذریعہ لگ رہی ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ آپ کے لیے ناقابل برداشت درد کا باعث بن جاتی ہیں۔ پھر وہی لوگ جس کے بارے میں آپ نے سوچا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو خوشی دیں گے، وہی لوگ آپ کو ہرٹ کر جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سر پر اچانک کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کبھی بیٹھے بیٹھے کوئی بیماری، کبھی مال کا کوئی نقصان، یا پھر کوئی ذہنی دباؤ، کسی رشتے میں کوئی دراڑ، یا پھر کوئی ایسی مصیبت جو ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ اب آپ کو آپ کے گناہوں کی سزا دے رہا ہے، ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو بھولنے لگتے تھے۔ دنیا نے آپ کو اتنا مصروف کر دیا تھا کہ آپ کے پاس اللہ کے لیے وقت نکالا نہیں جا رہا تھا، اور ایک وقت آیا کہ اللہ کی طرف سے آپ کو ذہن بالکل ہی ہٹ گیا۔ یہ اچانک مصیبت اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ آپ کا ذہن فوراً سے اللہ کی طرف کرتی ہے۔ یہ تکلیفیں آپ کو اللہ کے قریب کرنے آئی ہیں تاکہ آپ رب سے مانگیں اور رب آپ کی دعائیں قبول کر لے، تاکہ آپ کا رب سے تعلق دوبارہ بن جائے۔ آپ کی زندگی کسی موڑ پر بھی چلی جائے، یہاں تک کہ کوئی راستہ بھی نظر نہ آ رہا ہو، ہر طرف اندھیرا بھی چھا جائے، تو بھی رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ یہی رب کی رحمت کی امید تو اندھیرے میں روشنی ہے۔ یہی رب کی رحمت کی امید ہی تو ہے جو ایک میجیکل راستہ نکال کے آپ کو دے دیتی ہے، جو کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن آپ کے دل کو رب اطمینان کی صورت یہ راستہ دکھاتا ہے۔ وہ آپ کو سمجھا دیتا ہے کہ دنیا میں جو ہونا ہے
وہ تو اللہ ہی کی مرضی اور اجازت سے ہونا ہے۔ نہ پہلے کبھی آپ کچھ کر سکتے تھے اور نہ اب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کو تو بس اللہ کی طرف سے ہی کوئی خبر، کوئی راستہ، کوئی وسیلہ ملنا ہے، اور ہمیشہ کی طرح اب بھی آپ کا کام بن جانا ہے۔ پتہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمارے دلوں کے لیے سب سے بڑی شفا اللہ نے کیا اتاری ہے؟ اپنی کتاب قرآن پاک۔ ذرا تصور کریں وہ لمحات جب لوگوں کے غلط لہجے آپ کے دل کو غمگین کر جاتے ہیں، لوگوں کی جلی کٹی باتیں آپ کا اندر ختم کر دیتی ہیں، لوگوں کا غلط رویہ کیسے آپ کو رلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمارے دل ہی ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ہمارے دل ہی ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں، جو زخمی ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے واحد شفا اللہ کا کلام قرآن ہے۔ پھر ہم کیوں اس قرآن کو چھوڑ کر دوسری جگہ مرہم تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ کے یہاں آپ کے ایک ایک عمل کی بڑی قدر ہے، اتنی کہ وہ آپ کو ایک نیکی کا تو لازمی 10 گنا بڑھا کر اجر دیتا ہے، لیکن یہ اجر 700 گنا تک بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ پتہ ہے کب؟ آپ کی نیت اور رب کی رحمت جب جوش میں آ جائے۔ اسی لیے آپ اپنی پرائرٹی اللہ کی کتاب اور نماز کو بنا لیں۔ ہم وقت کی کمی کے باعث عبادات کم سے کم کرتے ہیں، اور یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ فرض نمازیں تک چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہمارے دنیاوی کام تب بھی مکمل نہیں ہو پاتے۔ کبھی کوئی رکاوٹ آ کھڑی ہوتی ہے، کبھی ٹریفک میں پھنس کر ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جو اللہ کو وقت دیتے ہیں، اللہ ان کے کام ایسے مکمل کرواتا ہے اور ایسے راستے نکالتا ہے جو انہوں نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے۔ ان کے وقت میں اتنی برکت ڈال دی جاتی ہے کہ ان کے سب کام نمٹ جاتے ہیں۔ یہ ہڈن میریکل صرف اللہ کو وقت دینے والوں کو نظر آتا ہے۔ اللہ ہمارے اعمال کی کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ ہمارے اعمال کی کوالٹی کو دیکھتا ہے، اور ہمارے اعمال کی کوالٹی کو ڈیفائن ہماری نیت کرتی ہے۔ نیت یعنی دل کی کیفیت۔ ہو سکتا ہے تم اپنے مال میں سے کسی کو صدقہ و خیرات کر دو، تم اپنے مال کی قربانی دے دو، لیکن تمہاری نیت دکھاوا اور لوگوں کی واہ واہ سننا ہو، تب تمہاری نیکی نیکی نہیں رہے گی، بلکہ ریاکاری بن جائے گی۔ اصل نیکی تو تمہاری تب کاؤنٹ ہوگی جب تم اس ریاکاری کی قربانی دو گے، جب تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے لیے قربان کرو گے۔ نیکی کے مقام تک تم تب ہی پہنچ سکو گے جب تمہارا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوگا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو اسے جو تمہیں پسند ہے۔ یہ پوری کائنات ہر لمحے اللہ کی مدد کی منتظر، ہمارے جسم کا ایک ایک ذرہ اپنے رب سے التجا کر رہا ہے، ہر اگلے لمحے کی۔ ہمارا دل ہر اگلی دھڑکن کے لیے رب کا محتاج ہے، ہماری ہر اگلی سانس رب کے حکم کی محتاج ہے، ہماری ہر خواہش التجا کر رہی ہے پوری ہونے کی صرف اس واحد رب سے جو واقعی ہر التجا کو پورا کر سکتا ہے۔ تو پھر آپ کیوں اپنی زبان کو تالو سے چپکائے بیٹھے ہیں؟ آپ کیوں نہیں اپنے رب سے التجا کر رہے؟ کیوں اس سے مانگ نہیں رہے؟ اللہ تو کہتا ہے وہ آپ کی دعاؤں کو سننے کا اور انہیں قبول کرنے کا منتظر ہے۔
تو کیوں آپ نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہیں؟ کالی گھٹاؤں کے بعد سورج کی روشنی، رات کے بعد دن، نیند کے بعد بیداری، غم کے بعد خوشی اور مشکل کے ساتھ آسانی، یہ ہر آن بدلتے ہوئے لمحات اس بات کے شاہد ہیں کہ یہ دنیا کس قدر عارضی ہے۔ یہاں کچھ بھی زیادہ دیر کے لیے رہنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے بار بار قرآن میں ان کی طرف ہماری توجہ کیوں دلوائی ہے؟ تاکہ ہم سوچیں کہ ہم اپنی زندگی میں جہاں کہیں اسٹک ہو گئے ہیں، ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، بلکہ یہ تو ہماری کہانی میں ایک چھوٹا سا ٹوسٹ ہے۔ آگے ہماری زندگی میں بھی اچھا وقت آنے والا ہے۔ ہمیں بس اپنے رب پر یقین کرنا ہے، جو تمام جہانوں کو بہترین طریقے سے چلا رہا ہے۔ ہم اکثر اللہ پر یقین کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ وسوسے رہتے ہیں دل میں، کچھ سوچیں بے چین رکھتی ہیں، کیونکہ ہمارا توکل ادھورا سا ہوتا ہے۔ پتہ ہے انسانی جسم کے ہر حصے کو اللہ نے ایک حد دی ہوئی ہے کہ ہر حصہ، ہر اعضا اس محدود حد سے نہ زیادہ کام کر سکتا ہے نہ کم۔ کانوں کو سننے کی اپنی لیمٹس ہیں، آنکھوں کو دیکھنے کے اپنے لیمٹس ہیں۔ اس طرح ہر اعضا ایک مخصوص کام پر مامور ہے اور اپنے حدود کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اسی طرح ہمارے خیالوں کو بھی اللہ نے ایک حد دی ہوئی ہے۔ ہمارے خیال جتنے بھی بڑے ہوں، لیکن یہ اللہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ سے مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو، یہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے اور اسے تمہارے لیے خوبصورت دروازہ کھول دے۔ وہ ایک دن کن کہے گا، آپ جلدی نہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ یہ کیسے ہوگا۔ فکر کرنے میں اپنی توانائی ضائع نہ کریں، اپنے تقویٰ اور توکل کو مضبوط رکھیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں، اور جب اللہ پاک کن کہہ دیتے ہیں تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ اللہ پر توکل کریں اور اس حد تک کریں کہ اگر کچھ ناممکن لگ رہا ہو اور ہر چیز اس کام کے خلاف ہو جائے، لیکن اللہ اس کے کرنے کا ارادہ کرے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی شان بہت بلند ہے۔ جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے، اس وقت اس بات پر یقین رکھنا کہ اگر اللہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبو نہیں سکتا، مچھلی نگلنے کے باوجود ہضم نہیں کر سکتی، اور چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ دل کا فتویٰ بہت بڑی چیز ہوتا ہے، اور یہ دل اللہ پاک کا گھر بھی ہے۔ تو جب آپ کا دل آپ کو کچھ ایسا سمجھائے جو دنیا کا کوئی انسان نہ سمجھا پا رہا ہو، تو اپنے دل کی مان لیا کریں، کیونکہ دراصل وہ خیال، وہ گمان، وہ مثبت سوچ آپ کا رب آپ کے دل میں ڈالتا ہے۔ تاریک راہ پر امید کا وہ جگنو آپ کا رب آپ کے لیے بھیجتا ہے۔ اس جگنو کے دکھائے ہوئے راستے پر چل پڑا کریں، وہ آپ کو اندھیرے میں کھونے سے بچا لے گا۔ جب آپ کو لگے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو دعا کریں، کیونکہ دعا ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے باقی سبھی راستے نکلتے ہیں۔ اللہ سے مدد مانگے، کیونکہ اس کے سوا کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ لوگوں کے سامنے ہر وقت رونے سے اور لوگوں سے ہمیشہ اپنے غموں کا شکوہ کرنے سے آپ کے غموں میں کمی نہیں آئے گی،
کیونکہ لوگ آپ کو صرف سن سکتے ہیں، جبکہ اللہ آپ کو نہ صرف سنے گا بلکہ آپ کو آپ کی پریشانیوں کا حل بھی نکال کر دے گا۔ ابھی بھلے آپ کو لگ رہا ہو کہ کچھ نہیں بدلے گا، اور یہی اللہ کی رحم کی سب سے حیران کن بات ہے کہ آخر میں اللہ سب بدل دیتا ہے اور آپ کو اس دلدل سے نکال لیتا ہے جو آپ کو اپنے اندر دھسائے جا رہی ہوتی ہے۔ تو پھر دعا کرنا کبھی مت چھوڑے، کیونکہ آخر میں اللہ یا تو آپ کو وہ چیز دے دیتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے، یا پھر اللہ آپ کو اتنا صبر دے دیتا ہے کہ آپ اس کو نہ ملنے پر مطمئن رہ سکیں۔ یقین رکھیں آخر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے جہاں ہم سبھی سوچتے ہیں کہ اب ہم خود کو بدل نہیں سکتے، اور پھر لوگ بھی ہمیں ڈرانے لگتے ہیں یہ کہہ کر کہ اب تو بہت دیر ہو گئی، اب تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حالانکہ اللہ کے یہاں تو کبھی بھی دیر نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ نے آپ کو واپس پلٹنے کے لیے کسی خاص وقت کی شرط مقرر کی ہے کہ اس وقت پر اگر پہنچ گئے سو پہنچ گئے، اس کے بعد نہیں آ سکتے۔ جب تک آپ کے جسم سے آخری سانس نہیں نکل جاتی تب تک آپ کے پاس اللہ کو منانے کی مہلت ہے، خود کو بدلنے کا موقع ہے۔ اللہ کا دروازہ ہر انسان کے لیے کھلا ہے، تو پھر آپ نے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ جیسے اللہ کا ان کے ساتھ رشتہ ہے، ویسے ہی اللہ کا آپ کے ساتھ بھی رشتہ ہے۔ اللہ جتنا ان کا ہے، اللہ اتنا ہی آپ کا بھی ہے، اور یہ حق آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ اجر و ثواب کے فیصلے اللہ کے یہاں درج کی گئی انسان کی نیتوں پر اور عمل صالحہ پر ہونے ہیں، لوگوں کے تیار کردہ مردم شماری کے رجسٹروں پر نہیں۔ لوگ نہ تو آپ کا مسئلہ ہیں اور نہ ہی آپ کی دعاؤں کا، کیونکہ اللہ نے آپ کو دینے کے لیے لوگوں کی رائے نہیں مانگنی۔ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، یہ معاملہ صرف آپ کا اور اللہ کا ہے۔ تو جیسے اللہ نے آپ کے معاملے میں لوگوں سے مشورہ نہیں لیا، ویسے ہی آپ نے بھی اللہ کے معاملے میں کسی سے بھی مشورہ نہیں لینا۔ آپ نے دعا کرنی ہے آپ کریں، آپ نے ایک ہی دعا بار بار کرنی ہے آپ بار بار کریں۔ آپ اللہ سے تب تک مانگیں جب تک آپ کو سکون نہیں مل جاتا، سب کو بھول جائیں، کیونکہ اجر تو اللہ نے ہی آخر میں دینا ہے نا۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ لوگ جو مانگنے سے روک رہے ہیں اگر وہ نہ ملا تو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ سے مانگنے والے شرمندہ کبھی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہار میں بھی جیت ہوتی ہے۔ نہ مانگ کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار اپنی پوری کوشش کریں۔ کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا، مرضی تو ساری اللہ کی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے فتح دے دیتا ہے۔ قبول نہ ہونے والی دعا قبول ہوئی دعا سے بڑا معجزہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی کچھ دعائیں آپ کو توڑ دینے والی ہوتی ہیں، اور جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی صاف نیت ہے تو اللہ آپ کو ان توڑ دینے والی دعاؤں سے بچا لیتا ہے، ان دعاؤں کے لیے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ اور یہ سزا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ وہ آپ کو غلط کا انتخاب کرنے نہیں دے سکتا، کیونکہ اکثر اوقات ہم خود ہی اپنے دشمن ہوتے ہیں اور اللہ ہمیں ہم سے ہی بچا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی چیز کو آپ برا سمجھو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور کسی چیز کو آپ اچھا سمجھو اور وہ آپ کے لیے بری ہو،
یہ سب آپ نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے۔ کیا پتہ تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہیں اس نے عطا کرنا ہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے وہ تمہیں پہلے اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہو، تاکہ جب تم اپنی خواہش پا بھی لو تو اس رب کائنات کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے نا کہ وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور نصیب کرے گا۔ تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، صرف اس لیے کہ ابھی تک تمہیں منزل کا پتہ نہیں مل سکا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو، صرف اس لیے کہ تم اب تک یہ جان نہیں سکے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بند کر دو۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ دعا کے لیے اٹھاؤ انہیں اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک۔ روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے ہمیشہ کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو؟ کیسا یقین؟ کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا؟ یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا؟ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تبھی ملے۔ یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ کبھی کبھی ماضی کا برا وقت یاد آتا ہے تو اپنا حوصلہ، اپنی ہمت، اپنا صبر یاد آتا ہے کہ کیسے جن چیزوں کو کبھی چھوڑنے کا دل نہیں کرتا تھا آج وہ دل سے ایسے اتر چکی ہیں جیسے وہ ایک خواب تھا اور ایک برا وقت تھا جو ٹل گیا۔ صحیح کہتے ہیں، برا وقت ایک نہ ایک دن ٹل جایا کرتا ہے اگر اللہ کو اپنے ساتھ کر لیا جائے تو پھر سب آسان ہو جایا کرتا ہے۔ یہ ماضی کی یادیں الجھن کا شکار کر ڈالتی ہیں اور پھر ہم اسے اگنور بھی بآسانی کر لیتے ہیں کیونکہ ہم اپنی پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کیوں نہ ہم سب اپنی تمام پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیں، اس کا حل اس کے اختیار پر چھوڑ دیں اور اس سے ایک اس کی محبت کا رشتہ نبھایا جائے۔
ہمیں کوئی بھی انسان ہر روز یا ہر قسم کے حالات میں نہیں سمجھ سکتا۔ کبھی کبھی ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہمیں سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ برے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہر وقت ہمیں سمجھنے کی صلاحیت ہی ان کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ خصوصیات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، تو اس کی امید لوگوں سے رکھنا ہی فضول ہے۔ تو جب کوئی آپ کو سمجھ نہ پائے تو اس سے بدگمان ہو کر نہ بیٹھ جائیں۔ یہ یاد رکھیں کہ وہ رب ہی بس آپ کی شے رخ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہی بس آپ کو ہر حالات میں سمجھ سکتا ہے۔ رات کے وقت آسمان پر چمکتے ٹمٹماتے انگنت تارے کتنا پیارا میسج دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کہ دیکھو اندھیرے کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہوں، غموں کے بادل کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، چاہے تم کتنا ہی زیادہ ٹوٹ کیوں نہ گئے ہو، چاہے تم پر کتنی ہی زیادہ دنیا تک کیوں نہ ہو جائے، چاہے کتنی ہی آزمائشیں تم پر کیوں نہ آ جائے، چاہے تم کتنے ہی ناکام کیوں نہ ہو جاؤ، چاہے سارے راستے تم پر بند کیوں نہ ہو جائے، دیکھو تم ہمت نہ ہارنا، میں ہی روشنی کرنے والا ہوں، تمہاری آزمائش کو ٹالنے والا بس میں ہی ہوں، تم مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ ہے جو اندھیرے کی کوکھ سے روشنی کو پھوڑ کر نکالتا ہے۔ اگر وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے نا، تو یقین رکھو تمہیں بھی اندھیروں، غموں اور آزمائشوں سے وہی نکالے گا، کیونکہ وہ القادر ہے، اور کیا معلوم کہ سحر قریب ہی ہو۔ جب انسان سب کچھ ہار کر اللہ کی طرف بڑھتا ہے نا، تو اللہ اس سے دگنی تیزی سے اس کی جانب بڑھتا ہے، پھر رفتہ رفتہ دل کی کیفیات بدلنے لگتی ہے، درد سکون میں بدلنے لگتا ہے، نامعلوم سی سکون کی کیفیات روح میں اترنے لگتی ہے، مصلحتوں کی اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے، زندگی پھر سے محسوس ہونے لگتی ہے، پھر عرش سجایا جاتا ہے، صبر کے صلے کا تحفہ تیار کروایا جاتا ہے، پھر فرشتے بھی سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تیاریاں کس کے لیے، کون سا مہمان آ رہا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے آج میرا بندہ کئی برسوں کی تھکن کے بعد، کئی ندامتوں کے بعد مجھ سے صلح کرنے آ رہا ہے۔ پھر اللہ ہمارا انتظار کرتا ہے، پھر ہم جب اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اس کی مہمان نوازی میں جو سجدہ کرتے ہیں وہ معمولی کے سجدوں سے بہت الگ ہوتا ہے، وہ معمول کے سجدوں سے بہت الگ ہوتا ہے۔ نم آنکھیں اور سسکتے ہوئے ہونٹ اس سکون کا منظر بیان کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد کبھی غم نہیں آتا، بس پھر اس نے تو تھامنا ہوتا ہی ہے۔ اللہ کو تمہارے لوٹ آنے کا انتظار جو رہتا ہے، پھر صلح بھی ہو جاتی ہے اور محبت سے بھی نواز دیا جاتا ہے، اور تم دیکھنا بہت جلد اللہ تمہاری دعاؤں کو کن سے نواز دے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں میرے تمام ویورز کے لیے دعا ہے کہ ادھورے معاملات مکمل ہو جائیں، یا اللہ جو کسی کے خواب بنے تھے وہ تکمیل تک پہنچ جائیں، یا اللہ جنہوں نے سفر شروع کیا تھا وہ منزل تک پہنچ جائیں۔ دعا ہے جنہیں ٹھوکر لگ گئی ہے وہ دوبارہ سنبھل جائیں۔ دعا ہے کہ جنہوں نے گناہ کر لیے ہیں وہ توبہ کر لیں، یا اللہ پتھر دل بھی نرم ہو جائیں، عزتیں محفوظ ہو جائیں۔ دعا ہے کہ آسانیاں پیدا ہو جائیں، یا اللہ مخلص محبتیں عام ہو جائیں۔ اور ہاں، آخر پر دعا کرو کہ دعائیں قبول ہو جائیں، آمین۔
ویورز ویڈیو کو لائک اور کامنٹ ضرور کیا کریں، کیونکہ آپ کے ایک کامنٹس ہمیں اور ویڈیوز کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔